السلام علیکم۔ پی ایم ایل این جو ہے نا جی اس وقت میں وہ ایک شدید ترین اضطراب کے اندر ہے، اور ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم نے آگے چل کے کرنا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 16 ماہ کی حکومت کا سارا بوجھ جو ہے نا وہ آیا ہے پی ایم ایل این کے اوپر۔ پیپلز پارٹی نے کوئی اتنا بڑا بینیفٹ نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جہاں پر تھی تقریباً وہیں پر ہی رہی ہے۔ اس نے پی ایم ایل این کو ڈیمیج بہت کیا۔ اب ڈیمیج کی وجہ سے جو انسان ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ گیپ آیا ہوا ہے۔ اس گیپ کے اندر جو انسان کیا فل ہوتا ہے، آیا وہ چھوٹی پارٹیاں فل ہوتی ہیں، وہ پی ایم ایل این دوبارہ اپنے آپ کو گرو کرتی ہے، یا پیپلز پارٹی اس میں کامیاب ہوتی ہے، یا پی ٹی آئی کا کوئی نیا ونگ جو انسا ہے وہ اس کو کور کرتا ہے، یہ قبل از وقت ہے کہنا۔ لیکن ایک بات جو واضح ہوئی ہے نا پی ایم ایل این کے تمام دستے میں اور اپوزٹ میں اور تمام طرف، اور جن لوگوں نے یہ تجربہ بھی کھیلا تھا کہ ایک کمٹمنٹ میاں نواز شریف سے کر کے اور ان کو اس بات پہ راضی کر کے کہ بھائی اس ملک کو بچاؤ، جس کی میں ڈیٹس ٹائم سب کچھ بتا چکا کہ وہ یہ کب ہوا، اور شہباز شریف صاحب کو ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا تھا آگے بھی کر دیا۔ یعنی کہ ان کے نا بہت سارے جو آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر نا ونگز ہوتے ہیں، تو کچھ ونگز نے یہ کہا کہ جناب ہم بالکل پیچھے ہٹیں گے، اور دوسرا ایک گروہ نے جو نا یہ کر دیا، اور بعد میں آرگنائز اتنے ہوتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ہم نے کسی قسم کا احتساب یا ہم نے کسی قسم کا جو نا ڈیمیج تو ہونے نہیں دینا، ہمارا باس ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا وجود کا حصہ ہے، تو یہ سب مل کے کام کر دیں۔ ابھی جو نا تھوڑی سی صورتحال مختلف آئی ہوئی ہے سامنے، ہم نے اسی کے اوپر ہی بات کرنی ہے۔ نیگیٹو اور پازیٹیو ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں، اسی سے ایک سیل بنتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہوتی ہے۔ اچھا، جو کچھ بھی ہوا نا وہ ہو گیا، اب نکل گیا۔ ایک بات طے کر لی گئی کہ اگلے سیٹ اپ کے اندر کسی بھی طرح سے ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف آ جائے فیڈرل میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ، نہ فیڈرل میں نہ پروونس میں حمزہ شہباز شریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات طے کر لی گئی ہے۔ ان دونوں نے جو انسانہ اتنی نالائکی کا ثبوت دیا جس کا کوئی حساب نہیں۔ ہاں، میاں نواز شریف کے بھائی ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی آنر، ان کی رسپیکٹ، ان کا ایک مقام جو انسان اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ رہے گا بھی انشاءاللہ۔ لیکن کسی سیٹ اپ کے اندر کسی پاور کو نہ دینا وہ ان کے لیے خطرناک ہے۔ ان کے لیے کیا، پورے سسٹم کے لیے خطرناک ہے، پی ایم ایل این کے لیے بھی خطرناک ہے، اور پاکستان کے لیے خطرناک ہے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پورے سسٹم کے لیے خطرناک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ہیں نہیں، ہاں وہ ایڈمنسٹریٹو ایک بندے ہیں، ان کے پاس ایڈمنسٹریشن کو چلانے کی بہت اچھی جو نا سکل ہے، تو وہ ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سوٹ کرتے ہیں۔ شاید وہ وہاں پہ جائیں، یا پھر وہ اگر کسی ریسٹ پر جانا چاہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ دوبارہ جو نا کوئی ایسا تجربہ کیا جائے گا تو سب نے کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں کہ یہ کیا کیا۔ ایون پی ایم ایل این کے اندر جتنے بنیادی طور پہ لوگ ہیں نا جو ان کے رائٹ اور لیفٹ تھے، انہوں نے بھی جو نا کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ ناقابل برداشت ہے۔ کیونکہ یہ جو سیٹ ہوتی ہے نا پرائم منسٹر کی، یہ بڑی پولیٹیکل سیٹ ہوتی ہے۔ اس کے اندر بڑے طریقوں سے چلا جاتا ہے، اپنے اندر بھی لڑا جاتا ہے، اپنے باہر بھی لڑا جاتا ہے، سائڈوں میں، آگے پیچھے، ہر جگہ پہ لڑا جاتا ہے، اور ایک معاملے کو نا سسٹم کو آپ نے چلا کر رکھنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جو نا بہت بڑے بڑے فیلیئرز آئے ہیں، ہر چیز جو ہے نا، ہر ملبہ پی ایم ایل این پہ، اور آج تک ان کو یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ مجھے کیسا منہ بنانا چاہیے، کس شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ اتنے فخر میں ہے کہ میری سپیڈ ہی بہت ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کے نا پوری پی ایم ایل این جو ہے نا تھر تھر کانپ رہی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اچھا، یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی، لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی نے دھکا مارا تھا، اور شہباز شریف صاحب کہ میں ہوں پاجی، میں ہوں نا، اور پھر یہ آپ کا بھتیجا، تو یہ جو نا چیز لے کے بیٹھی۔ ہاں، خاندان کا ادب، احترام، بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کی عزت، وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ اب دیکھیں، ایک جو نئی ڈاکٹرائن آئی ہے، جو معیشت کے اندر جو انہوں نے 5 چیزیں بتائی ہیں کہ اس چیز کے اوپر جو نا ہم ورک کریں گے۔ کیا یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا انیشیٹ جو ایک حکومت کو آنے کے بعد لینا چاہیے تھا وہ کیا؟ ہاں، یہ وہ کیا، یہ مثالیں ڈال دی ہیں۔ اب یہ خود سے ڈالیں ہیں انہوں نے،
یا کہ ان سے ڈلوا دیے گئے ہیں، یہ جو ہے نا قبل از وقت ہے، یہ بات ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ جتنی اہم سیٹ ہوتی ہے نا اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اصل بات تک، اصل جو بات ہے نا اس بندے کو پتا ہونا کہ یار یہ واقعی میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو یہ چیز جو ہے نا بہت قبل از وقت ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ یہ جنرل صاحب یہ خود سے کر رہے ہیں یا کہ اپنا ان سے کروا دی گئی ہیں. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں نا، ہم سب سے پہلا نعرہ لگا جناب گرین پاکستان کریں گے. اچھا گرین پاکستان کریں گے، کیوں کریں گے؟ اسی کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہوئے، اور بڑی یعنی کہ وہاں سے جن سے نا بہت بڑے جن کو خوشبو آ رہی تھی نا، ان سے آگے جنہوں نے آنکھیں کھول کے دیکھا انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے، کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ کا گرین پاکستان پروجیکٹ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ جس افسر کو لگائیں گے نا وہ کہیں گے یہ تو ہماری ملکیت ہی ہماری ہے. ابھی تک آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کو کلیم کرتے ہیں یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا، بس یہ تو ہماری رعایا ہے پاکستان کی عوام. اور منہ پہ کہتے ہیں، بس میڈیا پہ نہیں کہتے، وہ بھی کسی دن کہہ دیں گے. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو اب نئی جو نا چیز آئی ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ زراعت، توانائی، معدنیات، لائف سٹاک اور انفارمیشن، یہ 5 چیزیں جو انہوں نے انڈر لائن کی ہیں کہ ان کے اوپر پاکستان کی فوج جو ہے نا وہ جو ہے نا ورک کرے گی. تو ڈیفینیٹلی جتنے ریٹائرڈ ہیں، آن ڈیوٹی ہیں، یہ سارے جو ہے نا جا کے چیئرمین ہی لگیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا ڈائریکٹرز لگیں گے، اور جو کمین ہیں سویلین ان سے کام لینے کی کوشش کریں گے. تو کیا کہتے ہیں پھر جو صورتحال بنے گی وہ ہم سب کو پتہ ہے. جنہوں نے ان کی بات کو نہ کیا ان کے لیے ڈنڈا ہے، اور جنہوں نے یہ بتایا کہ نہیں یہ سر آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو درست نہیں ہے، یہ تو اس طریقے سے کام ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو غدار ہے. تو یہ بڑی پرانی روش ہے. ہاں ابھی جو چلتے ہوئے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے چیئرمین، اور آپ دیکھ لیں ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جنگیں لڑنے کی پریکٹس کرتے ہیں، وہ کہاں کہاں پہ کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس پارکوں کا دیکھ لیں کہ اس وقت میں حال کیا ہوا ہے اور کون ان کے سربراہ بنے تھے. یعنی کہ وہ 1990 میں اور 1996 میں جو نا بدر اول اور بدر دوئم بھیجتے ہیں 1991 میں اور 96 میں، اور وہ اپنا پروجیکٹ پورا کر کے آتا ہے. یعنی کہ اس وقت کے لحاظ سے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایک ملک، یعنی کہ وہ اسپیس میں اپنا پروجیکٹ بھیجتا ہے، تو اور وہ 36 گھنٹے کا جو اس کا ایک پیریڈ تھا، اس نے وہ ورک کیا، اس نے انفارمیشن بھیجی. تو یہ ایک پہلا قدم تھا. اس کے بعد فوری طور پہ بتایا کہ اوہو اس کے اوپر تو ایک فوجی جوان کو ہونا چاہیے، وہ زیادہ بہتر کر سکتا ہے. اور اس نے آ کے بیڑا گرک کیا، تنخواہیں لیں، بچوں کی سیریں، اور یہی سب کچھ. ہر ڈپارٹمنٹ کا یہی حال ہوتا ہے. ابھی پورا پاکستان ماشاءاللہ یعنی کہ وہ جو ہے نا ارادہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے ہاں بڑی زبردست جو ہے نا زیر بحث ہے اس وقت میں، بہت محتاط ہوئے ہیں. یہ ٹک ٹاکرز اور دوسرے اگر دیکھیں تو وہ جناب نعرے مارنا شروع ہو گئے ہیں. وہ شیطان ابلیس بھی آ جائے نا یہ اس کے لیے بھی نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے ہماری جو ہے نا ویڈیو چلنی چاہیے. ان کو اس بات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اور اگر وہ مطلب وہی ٹک ٹاکرز جو ان سے ہیں نا یعنی کہ جیسے ڈاؤن فال شروع ہوگا وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے پھر بھی ہماری ویڈیو چلنی چاہیے. ان کی جو ہے کیپیسٹی یہ ہوتی ہے. لیکن کیا اس کو روکا جائے، کیا کیا جائے؟ تو یہ جو انسان بڑا مطلب آپ دیکھ لیں کہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ان سے نا ابھی وہ لگے ہوئے ہیں، یا مطلب میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ میں بھی اپنی تجاویز دوں کہ وہ لوگ جو مداخلت کرتے ہیں نا کہ ان ٹرکوں کو جانے دو، ان ٹرکوں کو آنے دو، ان سے پوچھنا نہیں، ان کا یہ نہیں کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ اور یہ جو چوکیوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کسٹم کے لوگ، اور یہ جو پولیس کے لوگ ناکے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو احکامات کہاں سے آتے ہیں؟ تو پھر یہ تھوڑا سا ابھی مطلب چند دن کی بات ہے، ابھی آپ دیکھیں سب مطالبہ آئے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کی جو ان سے نا کالز وہ آپ ریکارڈ بھی کریں، اور پھر وہ واٹس اپ گروپ بنائیں اور ان کو سوشل میڈیا پہ چڑھائیں، بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مال ہمارا ہے، اس کو جانے دو، اس چینی کو جانے دو، اس گندم کو جانے دو، اس سریے کو جانے دو، اس سیمنٹ کو جانے دو. یہ کون کہتا ہے؟ اور اس کے اندر جو کچھ چلا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کے احکامات ہوتے ہیں؟ یہ کس کا مال ہوتا ہے؟ یہ کس کی پروٹیکشن ہوتی ہے؟ یہ سارے سوالات جو ہیں نا یہ اٹھیں گے، اس لیے اٹھیں گے کہ یہ جو آیا نا کہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے صاحب کو یہ کہا کہ جناب میں 1 لیٹر نہ دیکھوں کہ کراچی جو ہے نا ایران کا
تیل آ گیا تو بس پھر ایسا ہوتا ہے. اور یہ ابھی تک جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ٹریپ ہے کوئی بہت بڑا ٹریپ ہے. اس ٹریپ نے جو ہے نا آنے والی جو حکومتی سیٹ اپ ہے نا اس کو ہلا کے رکھ دیا. اور پی ایم ایل این اس دفعہ پی ایم ایل این کا نام جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ کور ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف اور ان کے ارد گرد اور باقی سارے. مریم نواز شریف بہترین طریقے سے پارٹی کو آرگنائز کر رہی ہیں جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے. کے پی میں اور ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا پنجاب کے بعد جو ہے نا پنجاب کے ساتھ کے پی اور پنجاب کے ساتھ ساتھ ہمیں ابھی یہ یعنی کہ بلوچستان اور سندھ میں بھی جاتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ اپنے کام ٹھیک کر رہی ہیں، ابھی جلسے نہیں کر رہی ہیں، آرگنائز کر رہی ہیں پارٹی کو کہ میاں نواز شریف آتے ہیں تو کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا لوگ خواہ مخواہ خود ہی سوال خود ہی جواب، خود ہی سوال خود ہی جواب. اور سوال کیا کہ یہ بیانیہ کیا ہوگا، بیانیہ کیا ہوگا. پاکستان کی عوام بیوقوف ہے کہ وہ بیانیوں پہ چلے گی. اس کو نہیں پتا کہ یہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا شخص، جو 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بنا شخص، اس کی کارکردگی کیا. وہ ضمنی الیکشنز کچھ اور ہوتے ہیں، جنرل الیکشن کے اندر عوام بہترین فیصلہ دیتی ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ 16 مہینے کے اندر کیا عذاب تھا. کیا 16 مہینے کے اندر سے اگر آپ دیکھ لیں تو 16 مہینے کے اندر سے 12 مہینے تو عمران خان جو ہے نا وہ روڈوں پہ چڑھا رہا ہے. 14 مہینے آپ سمجھ لیں سپریم کورٹ نے وہ کٹ چڑھاپا کیا ہے اس حکومت کا جس کا کوئی حساب نہیں. عوام اندھی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ بندیال کوٹ کیا تھی، اس نے کیا حشر کیا ہے، کیا حشر نشر کیا ہے اس اکانومی کا، اپنے قانون کا، آئین کا. دھجیاں اڑا کے رکھ دی. آئین نے پاکستان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. ری رائٹ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، ایک شخص کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا کس طریقے سے، اور ساری اسٹیبلشمنٹ کا گند اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیا. اسٹیبلشمنٹ صاف ستھری ہوئی نظر آ رہی. عوام اندھے ہیں، ان کو نہیں نظر آتا، ان کو نہیں پتا کہ بیانیہ کس کا کیا ہے. نہیں کرتے وہ شہباز شریف پہ اعتماد، نہیں کرتے نواز شریف پہ کرتے ہیں. کر لو آپ جو کچھ کرنا. یہ عوام کا ہی فیصلہ ہے نا. میرے کہنے سے تو آپ جائیں نا نواز شریف، صرف یہ پتہ لگ جائے کہ وہ کوئٹہ میں آ گیا، نواز شریف کوئٹہ میں آ گیا، دیکھیں آپ کوئٹہ کا موسم بھی تبدیل ہوتا نظر آئے گا. میں انسانوں کے موسم کی تبدیل کی بات کر رہا ہوں. ہر شخص اس طرف چل پڑے گا جس طرف نواز شریف ہے. ایسا چینج ہوگا. دیکھ لیں کراچی چلے جائیں، حیدرآباد، سکھر، کہیں چلے جائیں میاں نواز شریف، دیکھیں لوگوں کا ایک ہجوم جو ہے نا اس طرف چل پڑے گا. جائے شہباز شریف، وہ بس اس کے گارڈ ہی ہوں گے، 50 ادھر چل رہے ہیں، 50 ادھر چل رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. لوگ بس جو 2-4 چاپلوس ہوں گے وہ نظر آ جائیں گے. عوام نہیں ہوگی، کوئی انرجی نہیں، کوئی کچھ نہیں. اسی طریقے سے نواز شریف کی طریقے سے مریم نواز بھی آپ کو نظر آئے گا. اگر 10,000 نواز شریف کے پیچھے چلا تو 7-8 ہزار تو مریم کے پیچھے بھی چلے گا، جائے گا ادھر. انرجی ہوتی ہے، نظر آتا ہے، اسی کو کرزما کہتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے شہباز شریف صاحب نے ابھی جو بے ڈنگا پن کیا، ٹھیک ہے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، انسٹرکشنز تھیں اس پہ کیا. ڈار صاحب کا اس میں بہت ہی بڑا کام ہے، لیکن ڈار صاحب کا یہ کام تو نہیں ہے کہ امیج بلڈنگ کیا کریں. اور ڈار صاحب تو پریشان نظر آئے، شرمندہ نظر آئے، آج بھی شرمندہ نظر آتے ہیں کہ یار ہم عوام کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو کوئی شرمندگی نظر آتی ہے؟ میری جی سپیڈ ہی بہت ہے، میں جی طوفان ہوں جی، میں یوں میں ہوں، میں صبح اٹھ جاتا ہوں، میں جناب رات تک سوتا نہیں ہوں. بھائی لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. آپ کی سپیڈیں اپنی جگہ پہ، یا تو آپ منہ سے اس وقت میں بولتے نا کہ یار ہمیں یہ تکلیف جو سی ہے نا یہ دینی پڑ رہی ہے اس لیے کہ آپ کو اس سے بڑی تکلیف کا سامنا نہ ہو، ہم یہ بوجھ اپنے اوپر اٹھا رہے ہیں. آپ کے پاس منہ میں الفاظ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں 2013 میں میاں نواز شریف جو وزیر اعظم بنے ہیں، جب تک آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد نہیں ہو گئے چہرے پہ ہنسی نہیں آئی. ہر شخص بات کرتے ہوئے محتاط ہوتا تھا کہ یار یہ شخص جو ہے نا اتنے غصے کے اندر ہے جس کا کوئی حساب نہیں. کوئی ایک شخص بتائے کہ اس دوران میں میاں نواز شریف کے چہرے پہ ہنسی آئی ہو. اور ادھر یہ دیکھیں یہی ان کا بھائی ہے، میری سپیڈ ہی بہت ہے، میں یوں. ساری پاکستان کا جو سیاسی گند تھا اٹھا کے پی ایم ایل این کے اوپر مارا. اور تکلیف کیا تھی؟ شہباز شریف صاحب کو بتاتے رہتے تھے زرداری صاحب کہ آپ ایسا مینا روی کے ساتھ چلو کہ آپ کا بھائی واپس نہ آ جائے، مریم نواز فرنٹ پہ نہ آ جائے.
اور وہ کہتے تھے ہاں ہاں یہ بات ہے نا، میں کرتا ہوں، تاکہ آپ کا کل وزیر اعلیٰ بیٹا بنا رہے اور آپ وزیر اعظم بنے رہے، اور میں جو نا صدر بن جاؤں گا پاکستان کا، اور ہم بہترین طریقے سے پاکستان کو چلائیں گے۔ یہ گند گھولا ہے ٹوٹل سیاست کے اندر زرداری صاحب نے، جن کو کہتے ہیں حکیم لقمان ہے پاکستان کی سیاست کی، یہ حکیم لقمان ہے زرداری صاحب، یہ بیڑا غرق کیا، یہ دیا اس پاکستان کو۔ میاں نواز شریف نے کمٹمنٹ کر لی کہ ٹھیک ہے ہم بچاتے ہیں پاکستان کو، ڈیفالٹ سے بھی بچاتے ہیں اور ڈی نیوکلیئر ہونے سے بھی بچاتے ہیں، ثبوت موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں جو یہ سارے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے سازش ہوئی۔ 2 دفعہ جو انسانا اس کے اوپر سازش ہوئی ڈی نیوکلیئر کرنے پہ، لیکن اللہ پاک نے فضل کیا، اپنا کرم کیا، ٹھیک ہے، اور یہ پوری ڈاکٹرائن کا حصہ تھا کہ یہ کرنا ہے۔ اور ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیا، یہ کوئی سودا تو نہیں کر دیا، یہ نیا جو معاملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور اتنی زیادہ معیشت کمزور ہے، معیشت کمزور ہے تو پاکستان کمزور ہے۔ اگر پاکستان کی عوام بھوکی ہے تو کیا بھوکا آدمی لڑے گا؟ یہ جو بھوکا شیر ہی لڑتا ہے، وہ جو 4 ٹنگوں والا ہوتا ہے، عوام نہیں لڑ سکتی بھوکی، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے جی، اللہ پاک رحم فرمائے۔ بہت بڑا ولاگ ہو گیا، ہونا نہیں چاہیے، لیکن کیا کریں، جب بات شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ بڑی دور تک لے جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔